چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں نا جی تو ہمارے جسم کے اندر ایک خاموش مگر انتہائی حیرت انگیز نظام کام کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کام میں مصروف ہوں یا بالکل آرام دہ حالت میں ہوں، انسانی خلیات اور اعضاء کی ایک پوری کائنات ہے جو بغیر کسی وقفے کے اپنا کام کر رہی ہے، اور انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. یہ انسانی جسم کا یہ جو خودکار نظام ہے جسے ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں، وہ اس قدر بے عیب ہے کہ ہمارا دل روزانہ تقریباً 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 مرتبہ؟ اور وہ بھی بغیر کسی تھکاوٹ کے. ہاں، بغیر کسی شعوری کوشش اور بغیر کسی شکایت کے یہ دھڑکنیں جاری رہتی ہیں. اگر ہم اس خودکار نظام کی گہرائی میں جائیں نا تو یہ محض ایک جسمانی عمل نہیں رہتا. صحیح. یہ دراصل ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھیں، خون جسم کے ہر خلیے تک غذائیت پہنچا رہا ہے. پھیپھڑے ہوا سے آکسیجن فلٹر کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل. انسان کو اس پوری مشقت کا، اس اتنی پیچیدہ انجینئرنگ کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. یہ ایک مکمل اور بے عیب نظام ہے جو ہر وقت رواں دواں ہے. اور اس نظام کی سب سے خاص بات اس کی مکمل وفاداری ہے. وفاداری سے آپ کی مراد یہ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اپنے متعین کردہ کام سے بغاوت نہیں کرتا. وہ پوری طرح اطاعت گزار ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. جی ہاں. آج ہمارے پاس جو ذرائع اور مواد موجود ہے نا، وہ ایک انتہائی جامع اور فکر انگیز تحریر پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے دل کی دھڑکنیں اللہ کی وفادار مگر خواہشات نفس کی کیوں. اب بہت ہی گہرا عنوان ہے. بالکل. اور اس تحریر کا بنیادی مقصد اور ہماری آج کی اس نشست کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات، احادیث اور جدید نیورو سائنس کے مشترکہ حوالوں سے اس کشمکش کو سمجھیں. وہ کشمکش جو ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. مطلب کشمکش یہ ہے کہ جب انسانی جسم کا ہر خلیہ اور ہر عضو ایک الہی نظام کی مکمل فرمانبرداری میں کام کر رہا ہے تو انسان کے اندر کی جو خواہشات ہیں، اس کا جو باطن ہے، وہ بار بار بغاوت کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے. اور اس اندرونی جنگ کو سائنس اور روحانیت کی روشنی میں ہم کیسے متوازن کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے اس تضاد کو اب تفصیل سے دیکھنا ہے. اس تضاد کو سمجھنے کے لیے سورۃ الاسراء کا وہ حوالہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو ہمارے آج کے مواد میں شامل ہے. وہ تسبیح والا حوالہ؟ جی بالکل. وہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، اگرچہ انسان اس تسبیح کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر ہے. صحیح. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک کائناتی اور الہی نظام کا مکمل طور پر پابند ہے. اسی اصول کو جب ہم انسانی وجود پر لاگو کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پھیپھڑے، ہمارا دل اور ہمارا نظام نہضام ہمارے اپنے حکم کے تابع نہیں ہے. وہ تو بس چل رہے ہیں. بالکل. یہ ایک اعلیٰ ترین نظام کے تحت مکمل طور پر وفادار ہیں. ان اعضاء کے پاس بغاوت کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ کبھی تھک کر ہڑتال نہیں کرتے کہ آج ہم خون صاف نہیں کریں گے یا آج ہم دھڑکنا بند کر دیں گے. ہاں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دل کا آج میرا موڈ نہیں ہے. یہ ایک ایسی اطاعت ہے جس میں کوئی چو چرا نہیں ہے. یہ جبر اور اطاعت کا ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے. مطلب ہمارا اپنا وجود دراصل ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. جی. لیکن مواد میں اس وفادار جسمانی ڈھانچے کے بالکل متوازی ایک اور قوت کا ذکر ہے جو کہ بے حد سرکش ہے. نفس کی سرکشی. ہاں، اگر جسم اتنا فرمانبردار ہے تو ہمارے اندر جو خواہشات کا ایک نہ رکنے والا طوفان برپا رہتا ہے وہ اتنا بے قابو کیوں ہے؟ انسان بار بار ان چیزوں، ان عادات اور ان رویوں کی طرف کیوں کھینچا چلا جاتا ہے جو نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ اس کی اخلاقی اور روحانی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتے ہیں؟ اس اندرونی طوفان کی اصل وجہ دراصل وہ قوت ہے جسے سورۃ یوسف کے حوالے سے نفس کا نام دیا گیا ہے. ہمارے ذرائع اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کے اندر موجود یہ نفس، خاص طور پر جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. اور یہ ہمیشہ وقتی فائدے دیکھتا ہے. بالکل. یہ ہمیشہ فوری لذت، آسانی اور وقتی تسکین کی تلاش میں رہتا ہے.
सिवाय उसके जिस पर रब का रहम हो, ये नफ्स हमेशा सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। दरअसल ये वो मैदान जंग है जहां इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि जिस्म तो वैसे भी मजबूर है। एग्जैक्टली जिस्म तो मजबूर महज है, उसे तो इन फिजिकल और बायोलॉजिकल कवानीन पर चलना ही है जो उसके लिए लिख दिए गए हैं। लेकिन नफ्स को, इंसान के बातिन को एक खास किस्म की आज़ादी दी गई है। सही। और बदकिस्मती से बगैर तरबियत के ये नफ्स हमेशा सब्र, मेहनत और तवील मुद्दती फ़ायदे से भागता है और गुनाहों या फौरी लज्जतों को इंतहाई पुरकशिश और आसान बनाकर पेश करता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि दिल का काम सिर्फ खून को पंप करना नहीं है, लेकिन इस मवाद में जो जदीद न्यूरोसाइंस और कुरानी फ़लसफ़े का तकाबुल पेश किया गया है ना, वो इस तसव्वुर को एक बिल्कुल नया ज़ाविया देता है। बहुत ही अनोखा ज़ाविया है। सूरतुल हज का वो हवाला जो इस तहरीर में शामिल है, बसीरत के तसव्वुर को बिल्कुल वाज़े कर देता है। वहाँ कहा गया है कि दरअसल आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ दिल को एक मैकेनिकल पंप से निकालकर बराह रास्त बसीरत के मरकज के तौर पर पेश किया गया है। यानी ये वो मकाम है जहाँ हक़ाइक़ को महसूस करने और अखलाकी फैसले करने की सलाहियत मौजूद है। और इसी नुक्ते को मज़ीद गहराई में समझने के लिए मवाद में इस मशहूर और मुस्तनद हदीस का जिक्र किया गया है जो इंसानी वजूद की पूरी साख्त का निचोड़ पेश करती है। गोश्त के टुकड़े वाली हदीस? जी, इसमें वाज़े किया गया है कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है। अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और वो टुकड़ा दिल है। सही। अब अगर हम इसे सतही तौर पर देखें तो ये एक बायोलॉजिकल हकीकत भी है कि दिल खराब हो तो ज़ाहिरी बात है जिस्मानी निज़ाम तबाह हो जाता है, इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। बिल्कुल। लेकिन इसका रूहानी और इखलाकी पहलू इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हदीस हमें यह समझाती है कि इंसान की असल जंग, उसका असल तसादुम उस बैरूनी दुनिया के हालात, मुआशी मसाइल या लोगों के रवैयों से नहीं है। असल महराज अंदर है। असल महाज इसके अपने अंदर, इसके सीने में मौजूद है। अगर ये अंदरूनी मरकज, ये बसीरत का मकाम दुरुस्त सिमत में है तो इंसान के हाथ, उसकी जबान, उसकी आंखें यानी उसके तमाम बैरूनी आमाल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्योंकि खराबी बाहर से अंदर नहीं आती। खराबी बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ सफर करती है। और इस रिवायती और रूहानी नुक्ता नज़र को जब हम आज की जदीद साइंस की ऐनक से देखते हैं तो हैरत अंगेज इंकिशाफात होते हैं। इस तफसीली जायजे में न्यूरोसाइंस के हवाले से ये बात सामने आई है कि हमारा दिमाग बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ निज़ामों के तहत काम कर रहा है, रिवॉर्ड सर्किट्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एग्जैक्टली। एक तरफ हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट्स हैं जिनका ताल्लुक डोपामाइन के इखराज और फौरी ख्वाहिशात की तकमील से है। यह हिस्सा हर उस चीज पर मुतहर्रिक होता है जो फौरी लज्जत दे, जैसे कोई भी बुरी आदत या फौरी गुस्सा निकालना। बिल्कुल। दूसरी तरफ दिमाग का वो हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो तवील मुद्दती भलाई, पेचीदा फैसला साजी और ज़ब्ते नफ्स को संभालता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दरअसल दिमाग के इन दोनों हिस्सों के दरमियान एक रस्सा कशी का नाम है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि न्यूरोसाइंस की ये तहकीक 1400 साल पुरानी इस्लामी तालीमात की किस कदर शानदार तस्दीक करती है। बिल्कुल, मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब इंसान बार बार किसी वक्ती लज्जत, किसी बुरी आदत या गुनाह की तरफ माइल होता है तो साइंस बताती है कि उसके दिमाग के ये रिवॉर्ड सर्किट्स पुख्ता से पुख्ता तर होते चले जाते हैं। बार बार एक ही अमल दोहराने से न्यूरल पाथवेज इतने मजबूत हो जाते हैं कि इंसान उस मखसूस आदत का गुलाम बन जाता है और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। उसे मंतकी तौर पर मालूम होता है कि ये अमल उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसका दिमाग फौरी लज्जत की तलब में इस कदर आदी हो चुका होता है कि वो बेबस महसूस करता है। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण भी तो है। जी हाँ, खुशकिस्मती से इसी साइंस ने हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का इंतहाई उम्मीद अफजा तसव्वुर भी दिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का तसव्वुर वाकई इंसान को एक नई उम्मीद देता है। इसका मतलब ये है कि इंसानी दिमाग कोई ठोस पत्थर नहीं है जिस पर एक बार लकीर खिंच गई तो मिट नहीं सकती। वो बदला जा सकता है।
دماغ کے خلیات اور ان کے کنیکشنز میں تبدیلی لانے کی، نئے راستے بنانے کی اور پرانی عادتوں کو توڑنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اگر انسان شعوری کوشش کرے تو وہ اپنے دماغ کی ری وائرنگ کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام کا تصور تزکیہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تزکیہ نفس۔ اسلام نے صدیوں پہلے تزکیہ نفس، مجاہدہ اور صبر کے ذریعے انسان کو اپنے باطن کی اور سائنسی زبان میں کہیں تو اپنے دماغ کی ری وائرنگ کا طریقہ سکھایا تھا۔ اس مواد میں روزے کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ روزہ تو بہترین پریکٹس ہے۔ ہارٹ سرکٹ کے سامنے مکمل شعور کے ساتھ نہیں کہنے کی ایک بھرپور عملی تربیت ہے۔ یعنی دماغ کو سگنل دینا کہ میں کنٹرول میں ہوں۔ فرض کیجئے کہ دسترخوان پر بہترین کھانا موجود ہے، پیاس کی شدت ہے، دماغ کا ریوارڈ سرکٹ پوری طاقت سے سگنل دے رہا ہے کہ فوری طور پر کھا لیا جائے اور تسکینہ سے لکھی جائے، لیکن وہاں انسان کا ضبط نفس، اس کا شعوری ارادہ اس فوری طلب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ ایک شعوری انکار ہے۔ 1 مہینے تک مسلسل یہ عمل دہرانے سے دراصل انسان کے دماغ کا وہ حصہ مضبوط ہوتا ہے جو قوت ارادی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل نیورولوجیکل ایکسرسائز ہے جو انسان کو اپنی خواہشات کا مالک بناتی ہے، غلام نہیں۔ روزے کی اس مشق کو سمجھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے دماغ کے ان حصوں کو تربیت دے سکتے ہیں جو طویل مدتی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی، لیکن اس پورے جائزے میں ایک اور انتہائی گہرا پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ سانس جو اس وقت ہمارے سینوں میں آ جا رہی ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ نہ تو ہم نے کسی بازار سے خریدی ہے، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی قیمت ادا کی ہے، اور نہ ہی ہم اسے کسی لیبارٹری میں تیار کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک عطا ہے۔ مواد یاد دلاتا ہے کہ یہ سانسیں محض ایک مہلت ہے، ایک امانت ہے جو ایک متعین وقت کے لیے دی گئی ہیں، اور اس امانت کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک بہت بڑا بوجھ جسے اختیار یا فری ول کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر اور بڑی تصویر سے جوڑیں تو اختیار کے اس تصور میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد اور اس کی سب سے بڑی آزمائش چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طرف تو ہمارا جسمانی وجود ہے جو مجبور محض ہے، دل کے پاس دھڑکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، خون کی گردش، کشش ثقل اور بایولوجیکل قوانین کی پابند ہے، پھیپھڑے ہوا اندر کھینچنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ بالکل، ان اعضاء کے پاس بغاوت کا سرے سے کوئی آپشن ہی موجود نہیں، وہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسی مجبور جسم کے اندر رہنے والے انسان کے نفس اور اس کے دل کو فیصلہ کرنے کی مکمل آزادی اور اختیار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اب یہ اختیار بے وقت ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے اور کائنات کا سب سے بڑا اعزاز بھی۔ یہ اعزاز اس لیے ہے کیونکہ یہی وہ واحد عنصر ہے جو انسان کے اخلاقی درجے کا تعین کرتا ہے۔ اگر انسان کی روح، اس کا نفس اور اس کا باطن بھی اس کے دل کی دھڑکن کی طرح مجبور محض ہوتا تو اس میں اور فرشتوں میں کوئی فرق باقی نہ رہتا۔ فرشتے تو معصوم ہیں۔ فرشتے تو پیدا ہی اطاعت کے لیے کیے گئے ہیں، ان کی فطرت میں نافرمانی کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا گیا، اسی لیے ان کا کوئی امتحان بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اچھے اور برے کی تمیز اور پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے، وہی اس کی آزمائش کی بنیاد ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی معراج یا اس کے زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب انسان اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تمام تر خواہشات، غصے اور فوری لذتوں کے باوجود شعوری طور پر نیکی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی بلند درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ کیونکہ فرشتے تو بغیر کسی کشمکش کے اطاعت کر رہے ہیں، جبکہ انسان اپنے نفس کی بغاوت کو کچل کر اطاعت کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرے اور اپنی جبلتوں کے آگے ہتھیار ڈال دے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خوفناک پہلو ہے۔ جانوروں کا کوئی اخلاقی زوال نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف اپنی بھوک اور بقا کی جبلت کے تحت کام کرتے ہیں، ان کے پاس اخلاقی انتخاب کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ انسان کا شعور ہی اسے جواب دہ بناتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟